السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ گراں قدر بزرگان کرام، قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، معززات سامعات ماؤ بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے گھرانے، اہل بیت، آپ کے خاندان مبارک کے مختلف افراد کے متعلق سنتے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور آپ کے صحابہ میں سے یہ بھی فضیلت رکھنے والے ہیں کہ وہ آپ کے گھرانے سے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق امت کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ میں تمہیں اپنے گھرانے سے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، اور دو چیزوں میں دوسری چیز ایک موقع پر آپ نے اپنے گھرانے کا ذکر کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں سے جو افراد بھی اسلام کی چھتری تلے آئے، اسلام کے سائے تلے آئے، وہ اپنی سیرت و کردار میں
انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز رہے۔ ان میں سے ہر فرد، ہر شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی رفاقت، قرآن پر، حدیث پر اس کا عمل، وہ اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے، رہنمائی ہے کہ جب اللہ کے نبی کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ، وہ دین کے ساتھ اس قدر مخلص ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ مسلسل کوشاں ہیں اس عمل میں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے رب العزت کی غیظ و غضب سے بچ کر اس کی رحمت کے آغوش میں چلے آئیں، تو ہم جو اس پرفتن دور کے ہر فتنے کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اس نقش قدم کو اپنائیں، ان کی سیرت پر چلیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بنو ہاشم جو آپ کا خاندان تھا، اس کے چشم و چراغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خاندان میں سب سے افضل شخص وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم ان کی سیرت، ان کے مناقب، ان کی فضیلت، اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی عمر میں جو ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے، ان کا نام تھا حضرت جعفر بن ابی طالب۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے اپنے بھائی سے بھی منفرد تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی قدر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک سے ہیں، آپ کے گھرانے میں سے ہیں، اور وہ پھر صحابی ہیں، اور مزید فضیلت یہ کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سو ان کی سیرت اور کردار سے آگاہی، اس کو اپنے لیے مشعل راست سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب، اور اس کے بعد عقیل، اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر کا نمبر ہے، یعنی سب سے بڑے ابو طالب، ان سے چھوٹے اور ان کے درمیان بھی 10 سال کا فرق ہے، اور پھر عقیل اور جعفر کے درمیان بھی 10 سال کا فرق ہے، اور پھر جعفر اور حضرت علی کے درمیان بھی 10 سال کا فرق ہے۔ یہ 4 بھائی تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا۔ ان کا نمبر 32واں یا 33واں نمبر بنتا ہے اسلام قبول کرنے والوں میں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقام بخشا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور خصوصاً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہجرت، ان کا حبشہ جانا، یہ ان کے لیے ایک انتہائی منفرد تجربہ ثابت ہوا، اور ان کے لیے ایک ایسا موقع ثابت ہوا کہ جس میں انہوں نے اسلام کا بول بالا مکے سے نکل کر ساری دنیا کے اندر حبشہ کے سرزمین پر کھڑے ہو کر کیا، کیونکہ اس وقت کی عرب ریاستوں کے علاوہ ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں جہاں پر بادشاہتیں تھیں، ان میں سے ایک بادشاہت وہ حبشہ کی تھی جس کے سربراہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور وہ بادشاہت انتہائی عدل اور انصاف پر مبنی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہجرت کر جانے کو کہا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی وہ ہجرت کے بعد واپس لوٹے، واپس دوبارہ ہجرت کر کے مدینے کی جانب آئے، تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ سے زیادہ ہم فضیلت والے ہیں، ہمیں آپ پر یہ فوقیت حاصل ہے، یہ فضیلت اور کمال حاصل ہے کہ آپ لوگ تو مشکل وقت میں چلتے ہوئے حبشہ جا بسے، اور ہم نے وہ مشکل وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ان مشکلات کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم مدینہ میں آئے، سو ہم تم سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اے حبشہ والو تم خوش ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کے ثواب سے نوازا ہے۔ ایک تم ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر دوبارہ تم نے اپنی سرزمین کو چھوڑا، حبشہ میں 10 سال گزارنے کے بعد وہ سرزمین چھوڑ کر پھر تم مکہ کی جانب آئے، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ہے۔ اس سفر کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان کی زندگی کا جو نمونہ ہے، جو ان کی زندگی کا کمال ہے، جو ان کی شخصیت کا کمال ہے، جو ان کی شخصیت کی عکاسی کرنے والا جو امر ہے، وہ حبشہ کے اندر نجاشی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہے، جس کے بعد حبشہ کا وہ بادشاہ مسلمان ہوا۔ وہ قصہ یوں ہوا کہ جب مسلمان حبشہ پہنچے اور جب مکے والوں کو پتہ لگا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے وہاں پر گئے ہیں، وہ تو بڑی ہنسی خوشی وقت گزار رہے ہیں، بڑے امن کے ساتھ ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ ہم مسلمانوں کو وہاں سے نکالیں، اور اس کے لیے انہوں نے حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں 2 افراد کا وفد بھیجا اور کہا کہ تم نجاشی کو جا کر بتلاؤ کہ ان لوگوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کرے۔ وہ نجاشی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ تخریب کار لوگ آپ کے اس شہر میں آ چکے ہیں، آپ کے اس ملک میں آ بسے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہمارے امن و امان کو تباہ کیا، اب آپ کے علاقے کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں اپنے شہر سے نکال دیں۔ اس سے پہلے انہوں نے رشوت کے طور پر اس کے دربار میں بیٹھے تمام وزراء اور مشیران کو ہر قسم کے انعامات اور اکرامات سے نوازا کہ جب وقت آنے پر یہ وزراء اور مشیر ہمارے موقف کی تائید کریں اور یہ بادشاہ ان کو نکال باہر کرے گا۔ بادشاہ چونکہ ایک عادل شخص تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں، اور اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اور تلاش کرو یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، انہیں پیغام بھیجو کہ بادشاہ تمہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ جو اس حبشہ کے ہجرت کے اندر شریک تھیں، ابو سلمہ کے عقد میں تھیں، وہ خود یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ ہم تک جب یہ پیغام پہنچا تو ہم شدید پریشان ہو گئے کہ ہم مکے میں ظلم اور ستم چھوڑ کر برداشت کرتے ہوئے یہاں تک آئے اور اب یہ ہمارے پیچھے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہا تو فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی بات جھوٹ نہیں بولنی، جو بات جیسے ہے اور جو ہماری دعوت ہے، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، جو تعلیمات ہیں، جس بنا پر مکہ چھوڑنا پڑا ہے، جو مکے کے حالات تھے، ایک ایک بات بغیر کسی لہت و لال کے، بغیر کوئی بات چھپائے بالکل اس بادشاہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، وہ چاہے تو ہمارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان حبشہ کے دربار میں آئے۔ نجاشی نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ تمہاری قوم سے افراد آئے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم سے پوچھوں کہ تم نے اپنی قوم میں وہ کیا کام کیے ہیں، تمہارے وہ کیا اغراض و مقاصد تھے، تمہاری وہ کیا تحریک تھی، تمہاری وہ کیا دعوت تھی، تمہارا وہ کیا دین تھا جس بنا پر ان لوگوں نے تمہیں نکال باہر کیا یا تم وہاں سے چلے آئے، یہ لوگ تمہیں واپس لینے آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پر جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے، ان کا جو مناظرہ ہے یا جو ان کا مکالمہ ہے، وہ اہل بیت کے عقیدے، اہل بیت کی تعلیم، اہل بیت کا علم، اہل بیت کا جو بنیادی فلسفہ اور نظریہ ہے، اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی نشاندہی اس لیے ضروری ہے کہ اس دور کے اندر ہر قدم پر، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر شہر میں، ہر علاقے میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو اہل بیت سے محبت کے نام لیوا ہوں گے، لیکن وہ اس قدر نام نہاد محبت کا نام لیوا ہیں کہ ان کو اس عقیدے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو اس عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس دین اور تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں ہے جس دین اور تعلیمات پر اہل بیت کاربند تھے، جنہوں نے اس تعلیمات کے لیے، اس دین کے لیے مشکلات برداشت کی۔
تکالیف برداشت کی، مصیبتیں برداشت کیں، مشقتیں برداشت کیں، گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان اور مال دولت جائیداد کو لٹا کر اپنے ہی علاقے سے میلوں سفر کر کے پیدل حبشہ میں جا بسے اور ان سارے مشرکین کے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، لہٰذا اس کو تھام کر رکھو، اور دوسری میرے اہل بیت۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی کیا تعلیمات ہیں، ان کی کیا سیرت ہے، ان کا کیا کردار ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، حضرت جعفر خود بتاتے ہیں، ایھا الملک، اے حبشہ کے بادشاہ، تو نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا قَوْمًا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، ہم ایک ایسی قوم ہیں جو جاہلیت میں گھری ہوئی قوم تھی، ہم ایسی قوم تھے کہ ہم ہمیشہ رب کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور شرک میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے، ایسے بت جن کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشا ہوا تھا۔ اے بادشاہ، ہم وہ لوگ تھے جو فاحشات میں ڈوبے ہوئے تھے، برائیوں کے اندر ملوث ہوئے تھے، ہم چوریاں کرتے تھے، بدعہدی میں ملوث تھے، اپنے کمزور کو کھائے چلے جا رہے تھے، مضبوط اور طاقتور ظلم کیے چلا جا رہا تھا۔ ہم اس قدر گہرائیوں میں، پستیوں میں گری ہوئی قوم تھے، ہمارے پاس ایک رسول آیا، اس نے کیا تعلیم دی؟ نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ پہلی بات اس نے ہمیں یہ کہی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف ایک اس رب کی عبادت کریں۔ ہم نے جب اس بات کا اعلان کیا، جب اس بات کو قبول کیا، اس نبی کی اس بات کو ہم نے صدق دل سے اپنے پلے باندھ لیا، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ ہم اس نبی کے گھرانے کے ہیں، میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں، وہ چچا جس کی پرورش میں اس نے ساری زندگی گزار دی تھی، میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، میری دعوت، میرے نبی کی دعوت یہ ہے، ہم صرف ایک رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم ان اہل بیت کے محبت کے دعوے دار ہیں، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ہر مہینے ایک نئے شرک کے اندر ملوث ہیں۔ یہ محبت ہے۔ وہ جعفر جو حبشہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس بادشاہ کے سامنے بے سر و سامانی کی کیفیت میں، کہ جس کو معلوم ہے یہ بادشاہ چاہے تو ابھی ہمیں ان بدبختوں کے واپس حوالے کر سکتا ہے، ہمارے اوپر دوبارہ اسی طرح ظلم و ستم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اسی جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس نے اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم توحید کی دعوت کی وجہ سے، اس کو قبول کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ہماری توحید کہاں ہے؟ ہماری وہ محبت اللہ کے ساتھ کہاں ہے جو اہل بیت کو تھی؟ فرمایا پھر اس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم اس کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانیں۔ ہمیں اس نے یہ دعوت دی کہ ہم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ ہمیں اس نے یہ دعوت دی کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمیں اس نے یہ دعوت دی کہ ہم ایمان اور اپنے عہد و امانت کا خیال اور پاس رکھیں۔ ہمیں اس نے یہ دعوت دی ہے کہ ہم عفت اور پاک دامنی کا رستہ اپنائیں، فحاشی اور بدکاری کے رستے کو ترک کر دیں۔ جب ہم نے اس کی اس دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر تلاوت کی، سورہ مریم پڑھ کر سنائی، اور جب وہ تلاوت کر رہے تھے، وہ اس قدر خوبصورت انداز تھا، قرآن میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اس کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کے گہرائی کو اس قدر بہترین طریقے سے سمجھتے تھے کہ جب انہوں نے تلاوت کی، اس تلاوت کا اثر یہ ہوا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر تلاوت کر رہے تھے، نجاشی کے آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس قدر اس کے آنسو نکلے کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر اس نے خود کہا کہ یہ جو جعفر تلاوت کر رہا ہے، جو اس کلام میں اترا ہے، یہ وہی کلام ہے، وہیں سے نازل ہوا ہے جہاں سے عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے دن دوبارہ وہ لوگ آئے، کہا کہ اے بادشاہ، کل تو آپ ان کے دام میں آ گئے، ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی بڑا برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر کو پھر بلایا، فرمایا کہ
عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا۔ کیا اتارا؟ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ اتارا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اس کے پیغمبر تھے، کلمہ تھے جس کو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، اور پھر اس کے بعد آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی اپنے اس کے دربار میں لگے ہوئے تخت میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے نیچے اترا، زمین سے اس نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جو تم نے بولا ہے، جو تم نے کہا ہے، جو تمہارا موقف ہے، جو تمہاری دلیل ہے، حضرت عیسیٰ اس سے اس ایک لکڑی کے ٹکڑے سے بھی زائد نہیں ہے، بالکل حق اور برحق بات کہی ہے۔ پھر حضرت جعفر کے اس جرت مندانہ، شجاعت مندانہ اس موقف کی وجہ سے نجاشی اسلام لے آیا، اور اسلام لے آنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو کہا کہ جب تک تم چاہو میری اس ریاست میں رہ سکتے ہو اور بخوشی رہ سکتے ہو، امن کے ساتھ رہ سکتے ہو، تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے۔ اور پھر اس نے مکہ سے آئے ہوئے وفد کو وہاں سے نکال باہر کیا، کہا کہ جاؤ، میں تمہاری ان لوگوں کے حق میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس سے اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کے گھرانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں ان کا موقف جان سکتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر کیسے چلیں۔ اگر ہم اس اسلام سے ہی منکر ہیں، ان تعلیمات سے ہی منکر ہیں، ہم انہی سے کوسوں دور ہیں جن تعلیمات پر وہ لوگ چلتے رہے ہیں، تو پھر ہم کس بات کی محبت کے دعوے دار ہیں؟ اور عزیزان گرامی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن سے رسول اللہ کو بڑی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جعفر کو مخاطب کر کے کہا، اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر، میری شکل و شباہت میں، میرے اخلاق اور کردار میں میرے سب سے زیادہ مشابہ کوئی شخص ہے تو وہ تم ہو۔ اور پھر طبقات ابن سعد نے مرسل روایت ذکر کی ہے، اور محدثین نے اس کو درست کہا ہے۔ شعبی لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو یہ اس وقت کی بات ہے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ مسلمان اس فتح کی شادمانی میں، اس کے اندر اس خوشی میں، اس مسرت میں تھے، تو اتنے میں حبشہ سے یہ وفد بھی آ پہنچا، یہ قافلہ، کہ جب ان کو خبر پہنچی کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ نے جعفر کو اپنے سامنے پایا، فالتزم، آپ ان کی طرف لپ کے، فقبل بین عینیہ، اور پھر ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر ان کو بوسہ دیا، اور پھر کہا، ما ادری، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج مجھے سب سے زیادہ کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہو جانے کی یا جعفر کے حبشہ سے میرے پاس آ جانے کی خوشی ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جعفر کی زیارت، اس کا ملنا مجھے اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ خوشی جو مجھے خیبر کی تھی اس پر جعفر کی محبت غالب آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی زیارت کی زیادہ خوشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا وفد بھیجا، ایک قاصد بھیجا ہرقل کی طرف، روم کے بادشاہ کی طرف۔ وہ قاصد ہرقل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہرقل کے ایک گورنر کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، اور اس دور میں قاصد کا قتل وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کے ساتھ اس میں 3000 افراد تھے، مقابل 1,00,000 افراد تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا، اور کہا کہ اگر زید شہید ہوا تو جعفر اس کا سالار ہوگا۔ کہا کہ پھر جعفر بھی شہید ہوئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کرے۔ حضرت عائشہ حدیث کی راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے،
آپ مدینہ کے اندر تھے، یہاں تک کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے الصلاۃ جامعہ عام ندا لگوائی، لوگ جمع ہوئے، فرمایا کہ غزوہ موتا کی جنگ شروع ہے، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، دشمن کا سامنا ہو چکا ہے، مسلمان دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا زید شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ جعفر نے مسلمانوں کا علم تھام لیا ہے، جھنڈا تھام لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ جعفر بھی شہید کر دیے گئے، وَعَيْنُهُمَا تَذْرِفَانِ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ پر جعفر کی محبت غالب تھی۔ آپ حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت جعفر کی بیوی تھی ان کے پاس تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان لگ رہے تھے، میں اپنے بچوں کو نہلا رہی تھی، ان کو کپڑے پہنانے کے ارادے سے ان کو خوشبو لگا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ یہ جعفر کے بچوں کو میرے پاس بھیجو۔ فدعا ابن جعفر، تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، فشمہم، آپ ان کو بوسہ دینے لگے اور پھر آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ آپ خاموش رہے۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو جعفر کے متعلق کوئی خبر پہنچی؟ فرمایا ہاں، جعفر شہید کر دیے گئے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے بھی آنسو نکل پڑے، میں بھی رو پڑی اور اونچی آواز سے رونے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفر کے گھرانے کے لیے کھانا تیار کرو، ان کو ایک بڑی مصیبت اور مشکل نے آ لیا ہے۔ عزیزان گرامی، شہید کا بڑا مرتبہ ہے، بہت بلند مقام ہے۔ اس مقام کی کیا کہنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء، یہ زندہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جو شہید ہیں ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈال دیا گیا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے معلقۃ بالعرش، اپنے عرش کے ساتھ لٹکا دیا۔ وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، اڑ کر پوری جنت میں چلے جاتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی جانب جھانک کر پوچھتا ہے، مزید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب بار بار پوچھتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ مسلسل پوچھ رہا ہے، فرماتے ہیں یا رب ہماری ایک خواہش ہے، ہمیں تو دوبارہ دنیا میں لٹا دے، ہماری جسموں کی طرف ہمیں لٹا دے، ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں، پھر شہید ہو جائیں، پھر اس مقام اور مرتبے کو پائیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو اب مزید کسی چیز کی طلب نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو اس حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہے؟ حضرت جعفر جب اس مقام پر فائز ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی، وہ محبت ایسی غالب آئی کہ آپ اس جدائی کو بھی برداشت نہیں کر سکے جس جدائی کے ساتھ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت جعفر کا وہ معرکہ، وہ اپنے آپ میں ایک شجاعت کی دلیل ہے۔ وہ شخص جس نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ مکہ میں مشکلات دیکھیں، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر حبشہ جا بسا۔ 10 سال کا عرصہ وہ اپنی سرزمین سے دور رہا، اپنے علاقے سے دور رہا، اپنے لوگوں سے دور رہا، پھر وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، اور وہاں پر پھر اس نے اتنا بھی وقت نہ گزارا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موتا میں بھیج دیا، اور وہاں پر وہ شہید ہو گیا۔ اور وہاں پر شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جب سالار بنایا، وہ شہید ہوئے، تو حضرت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے
میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی حضرت جعفر کو دیکھ رہا ہوں. وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ حضرت جعفر نے اس دن کیا کیا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے. جب جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ گھوڑا یہ میری بہادری کے اندر حائل ہو رہا ہے. وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور پھر دشمن کو مل جانے کے ڈر سے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں, اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور پھر جہاد کے لیے آگے چل پڑے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ لڑنے لگے. یہاں تک کہ دشمن نے ان کے ایک بازو پر وار کیا, ان کا ایک بازو کٹ گیا. انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اپنا علم سنبھالا, دوسرے ہاتھ پر وار کیا, وہ بھی کٹ گیا. یہاں تک کہ دشمن نے ان کے سر کے بالکل بیچ میں ایسا کاری وار کیا جس سے ان کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب موتا کے اندر ہم نے جعفر کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جعفر کہاں ہیں, تو میں نے دیکھا کہ وہ شہداء کے لاشوں کے بیچ میں ہیں. فقمت علیہ, میں ان پر کھڑا ہوا. یہ بہادری کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تاریخ میں انتہائی کم مثالیں ملتی ہیں. اور اہل بیت کے اس چشم و چراغ نے, خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ نے یہ بہادری, یہ شجاعت, یہ دلیری صرف کس لیے دکھائی؟ اسلام کے غلبے کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے کے لیے. ذاتی خواہش, ذاتی مفاد, ذاتی دولت کی حرص اور لالچ سے بالکل آزاد, دنیا کی کسی طمع کے اندر آنے والے وہ لوگ نہیں تھے. حضرت جعفر کے بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر ان کی لاشوں پر نشان گننا شروع کیے تو مجھے نیزوں, برچھوں اور تلواروں کے نشان گنتے گنتے میں یہاں تک پہنچا کہ 90 سے زائد زخم ان کو لگے ہوئے ہیں. لیکن بہادری یہ تھی کہ کوئی زخم ان کی پیٹھ پر موجود نہیں تھا, سارے کے سارے زخم انہوں نے اپنے سینے پر, جسم کے سامنے والے حصے سے کھائی تھی. یہ وہ بہادری تھی جس بہادری اور جس شجاعت اور دلیری اور ان کے اسوے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر ذکر کیا. ہم اس نمونے کو بھلا چکے, جھوٹے من گھڑت واقعات میں پڑ گئے, ہم اس محبت کو بھول گئے. اور ستم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے بھی, ختم نبوت کے اس گھرانے میں سے بھی ہمیں صرف ان افراد سے محبت کا دعویٰ ہے جو چند ایک ہیں, اور پھر اس کے بعد اس رستے پر چلتے ہیں جس رستے پر وہ خود نہیں تھے, جو ان کا نظریہ نہیں تھا. سو عزیزان گرامی, خاندان نبوت کے وہ افراد جو اسلام کے سائے تلے آئے, ان میں سے ہر ایک کی سیرت و کردار وہ شجاعت سے بھرپور ہے, وہ بہادری سے بھرپور ہے, وہ دین پر عمل پیرا ہونے سے بھرپور ہے, وہ دنیاوی حرص اور طمع اور اس لالچ سے, آزادی سے بھرپور ہے. ان کے اندر آپ کو اس قسم کی نہ کوئی اکڑ نظر آئے گی, کوئی تکبر نظر آئے گا. عجز و انکساری سے بھرپور وہ شخصیات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. حضرت جعفر کے اندر کئی ساری خوبیاں تھیں, ان کی کئی ساری خصوصیتیں تھیں, جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے انتہا محبت تھی, اور آپ نے ان کو ایک لقب دیا تھا ابو المساکین. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ مجھے جب بھی میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا, مجھے دنیا کی کوئی طمع نہیں تھی. میں جب بھی کوئی بھوک لگتی تو اپنے پیٹ پر کوئی پتھر باندھ لیتا, حد سے بڑھ جاتا تو میں کسی سے قرآن کی ان آیات کا مطلب پوچھتا جس میں مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب موجود ہے, تاکہ وہ بات سمجھ جائے اور مجھے کہیں گھر سے کھانا کھلا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد میں نے اگر کسی کو سب سے زیادہ سخی پایا ہے, مسکین کا سب سے زیادہ ہمدرد پایا ہے, مشکلات اور مصیبت میں سب سے زیادہ رسول اللہ کے بعد کسی کو کام آنے والا پایا ہے, تو وہ ایک ہی شخص تھے جن کا نام جعفر بن ابی طالب تھا.
فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان سے مسکین کے کسی آیت کا مطلب پوچھنے کی کوشش کی، وہ مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاتے، جو بھی موجود ہوتا مجھے کھلاتے۔ اگر ان کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہوتا تو جس برتن کے اندر انہوں نے کبھی گھی رکھا ہوتا یا شہد رکھا ہوتا وہ ہمیں لا دیتے، ہم اس کے ساتھ روٹیاں لگا لگا کر کھاتے کہ کہیں سے ہمیں وہ ہمارے جسم کو غذا پہنچے اور ہماری وہ مشکل اور تنگی حل ہو جائے۔ وہ سب مشکلات اور پریشانی اور تنگیوں کو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی شخص تھے تو حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی، اشبہت خلقی و خلقی یا جعفر، اے جعفر تو مجھ سے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں اور میری شکل